Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. بچوں کو کاٹ کے کھلا رہے ہیں تو کوئی ایک تو راولپنڈی کا بچہ گم ہوتا. شیعہ حضرات بچوں کو ذبح کر کے گوشت پکاتے ہیں تو کوئی ایک بچہ تو گم ہوتا راولپنڈی میں. آج تک کوئی ایف آئی آر کٹی کہ محرم آئے 4 بچے گم ہو گئے؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ پرانی باتیں، گھسی پٹی باتیں، جاہلانہ گفتگو. اب دور بدل گیا. ابھی تمہاری باتیں چلنے والی نہیں ہیں. اب یہ بات نہیں چلے گی کہ مجلس میں نہ جانا نیاز کھانا بدعت ہے. نہیں، رنگ بدل گیا ہے. مستقبل تشیع کا ہے. کل ہمارا ہے. دلیل سے بات کرو تو زندہ رہو گے، دلیل سے بات نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے. 1.5 ملک سے زیادہ نہیں ہے 56 ممالک کے اندر ہم لوگ. صرف 1.5 ملک ہیں ہم پوری 56 اسلامی ممالک کے اندر، مگر 1.5 ملک 56 ممالک پر حاکم ہے. ایک جلال، ایک روب، ایک کردار. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ اہل بیت کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں عزت عطا کر رہے ہیں، اور اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ عزت بے نام اہل بیت ہے. جو بھی ان سے جڑے گا صاحب عزت ہوتا چلا جائے گا. دلیل سے بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں جانا، نہیں سننا، عالم کو دیکھو گے تو نکاح باطل ہو جائے گا؟ جی اگر اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو اب سوال ہو رہا ہے کہ وہ جس نے نماز پڑھائی ہے اس کی نماز بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ کوئی معقول بنو بھائی. جی لاہور میں ایک منظر بنا نا، ایک اہل سنت کے عالم نے آگے پڑھ کے نماز پڑھائی، پیچھے شیعہ بھی اور سنی بھی کھڑے تھے. تو اب ان پر اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ شیعہ پیچھے پڑھ رہے تھے. معقول بنو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو، دوستوں کو اپنے ساتھ، اول تو ہر جوان میرا اپنے ساتھ ایک سنی بھائی کو ضرور لایا کرے. جب تک انہیں اس گھڑے سے پانی نہیں پلاؤ گے ان کا ذائقہ نہیں بدلے گا. اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ خود نیاز پکائی اور خود کھا لی. انہیں کھلائیے جو نہیں کھاتے. 2 دفعہ لوٹائیں گے نا تو ناراض نہ ہوئیے گا. یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. یقین جانیے کچھ مدت کے بعد وہاں سے پیغام آئے گا کہ ہم بھی نیاز مناتے ہیں. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ یہ جو حلق سے لقمہ اترتا ہے اس کا اثر ہے. وسعت قلبی کے ساتھ، سعہ صدر کے ساتھ، عزیزوں، جانوں، بھائیوں کے ساتھ رہتے ہوئے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں ہیں، سنیوں کو بھائی نہیں کہو، سنی ہماری جان ہے. سنیوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، سنیوں کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اسکول، کالج، اداروں میں ہم سب ساتھ ہیں، محلے گلی کوچوں میں ہم ساتھ ہیں. یہ کہہ کر جان نہیں چھٹے گی کہ وہ چائنا والے سانپ بچھو اور چمگادڑ کا سوپ اور کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ کورونا وائرس کا شکار ہو گئے. کھایا کسی اور نے تھا، بیماری تو آپ کو بھی لگنے کو ہے نا. اب سمجھ میں آیا کہ حسین کو قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے، خاموش رہنے والا بھی جہنمی ہے. برائیوں کے خلاف چلیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی اب وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ کتے بلی کھاتے ہیں، تو ہمارا کیا مطلب؟ نہیں، ہمارا مطلب اب بن رہا ہے نا، ہمارا مطلب بن رہا ہے. اور عجیب بات ہے، پیغام آ گیا وہاں پر، وہاں کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا جس کو یہ وائرس لگا ہے اسے مار دو. جی مار دو. ہزاروں آدمیوں کو مار رہے ہیں وہ. جی اب یہ کہہ کر میں جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی وہ تو شریعت کو نہیں مانتے. نہیں، شریعت کا مخاطب انسان ہے، مسلمان نہیں ہے. سب کو ہمیں پیغام دینا ہوگا. میرا خاموش رہنا مجھ تک پہنچے گا. جی توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بلائیے، ان سے بات کیجئے، ان سے گفتگو کیجئے. اور الحمدللہ گفتگو کی جو کیفیت ہے وہ بہتری کی طرف ہے. لوگ سمجھنے کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. کل سے آج بہتر ہے ہمارا، ماضی سے ہم آج بہتر ہیں، اور مستقبل اور بہتر ہوگا، اور آگے بہتری کی طرف ہیں. ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے. اپنے کل کی تیاری کرنی ہے، اور کل کی بنیاد پر ہی تو ہم مجلسوں میں بیٹھے ہیں. نماز پڑھتے ہیں کل کی امید پر، روزہ رکھتے ہیں کل کی امید پر، حج کرتے ہیں کل کی امید پر. جی سب جمع ہو کر بیٹھے ہیں کل کی امید پر. مجلس میں بیٹھے ہیں کہ قبر اچھی ہو جائے،
مجلس میں آتے ہیں تاکہ آخرت اچھی ہو جائے. ہم سب کل کی امید پر ہیں, ہم سب کل کو دیکھ رہے ہیں. تو آج ایسا بہتر کر لیں کہ کل اور بہتر ہو جائے, کل یقینی ہو جائے. توجہ کر لی, کٹ حجتی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور پھر اب مباہلہ ہوگا کردار کی بنیاد پر. صداقت کردار کو کہا جاتا ہے, سچائی کردار کو کہا جاتا ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار جھوٹ بولنا چھوڑ دو. وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو. میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اجازتیں دیتا پھروں, لیکن میں بہت دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں, نماز نہیں پڑھتے آگے بڑھو, روزہ نہیں رکھتے آگے بڑھو, جی حج پہ نہیں گئے 20 سال سے حج واجب ہے دیکھتے ہیں, مگر جھوٹ بولنا چھوڑ دو. سرکار کی خدمت میں ایک گنہگار ترین فرد آیا, یا رسول اللہ برائیوں میں گھرا ہوا ہوں, ساری برائیاں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا, ایک برائی بتا دیجئے جسے چھوڑ دوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. حضرت فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بس ایک برائی چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو. جی دوسرے دن چوری کر کے نکلا, سرکار نے فرمایا تھا روزانہ آنا میرے پاس. دوسرے دن چوری کر کے نکلا, رستے میں ایک آدمی پہ تھپڑ مارا, چلتے ہوئے ایک آدمی کو تکلیف دی, آگے بڑھا کر رسول نے پوچھ لیا کہ آج تم نے کیا کیا ہے, اور میں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. تو جھوٹ بولوں گا, نبی نے تو کہا سچ بولو. دوسرے دن پھر وہ گناہ 3 اور کم ہو گئے, چوتھے دن اور کم ہو گئے. ایک ہفتے میں نبی کی خدمت میں آ کے کہا جھوٹ نہیں چھوڑا, ساری برائیاں چھوٹ گئی. اہل بیت کا چاہنے والا جھوٹ نہیں بولتا. جی جو سچوں کا نعرہ لگاتا ہو کہ ہم سچوں کے دروازے پر ہیں, وہ جھوٹ بولے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگر اس شاید 1-1.5 ہزار آدمی اس وقت یہاں پر مجلس میں ہے, شاید زیادہ ہوں, اگر 5 بچوں نے بھی امام حسین سے وعدہ کر لیا کہ آج میں آپ کی مجلس میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں اب جھوٹ نہیں بولوں گا, تو کتنا خوش ہوں گی سیدہ. اس لیے Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel.